وہ کون سی صورت ہے جسے اللہ نے خود اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم فرمایا ہے؟ اگر میں کہوں یہ صورت پوری زندگی کو ڈائریکشن دے سکتی ہے تو کیا آپ سننا چاہیں گے؟ ویلکم ٹو ایپیسوڈ 5 آف موٹیویشنز فرام قرآن۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے، لیکن معنی اور پیغام کے لحاظ سے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ لفظ فاتحہ کا مطلب ہے آغاز، اس لیے اسے فاتح الکتاب کہا جاتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ صورت صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ سے بات کرنے کے لیے ہے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، یعنی جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ خود جواب دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ شفا بھی ہے، دعا بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور امید بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ زندگی کا ہر کام اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہیے، چاہے پڑھنا ہو، کام ہو، فیصلہ ہو یا کوئی نیا قدم۔ بسم اللہ کہنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رحمان اور رحیم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت وقتی نہیں بلکہ کانسٹنٹ ہے۔ انسان غلطیاں کرتا ہے، گرتا ہے، ٹوٹتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ آیات انسان کے دل میں یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ اللہ سخت نہیں، مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ آیات شکر کی بنیاد ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ بھی اچھا ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ صحت، سانس، عقل، گھر، رزق، حتیٰ کہ آزمائش بھی کسی نہ کسی خیر کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں فوراً پرفیکٹ نہیں بناتا بلکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں گرو کرتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں الحمدللہ کہنا دل کو مضبوط بناتا ہے۔ جب ہم ہر چیز میں الحمدللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں خود اپنا آپ اسٹرانگ فیل ہوتا ہے۔ مشکل میں، آزمائش میں، ہر چیز میں بس آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ الرحمن الرحیم، وہ بے حد مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیں دوبارہ رحمت کی یاد دہانی ہے تاکہ بندہ مایوس نہ ہو۔ انسان خود کو معاف نہیں کرتا لیکن اللہ بار بار معاف کرتے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ ہمیں توبہ کا موقع دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں، ہوپ لیس ہوتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں تو ہم بہت کچھ ایسا بول دیتے ہیں جس پہ بعد میں ہمیں خود بھی بہت دکھ ہوتا ہے، یا ہم شکوہ کر جاتے ہیں اللہ سے بہت بار، پر ہم خود کو کبھی کبھی ہم معاف نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ ہمیں توبہ کا موقع دیتا ہے۔ انسان خود کو معاف نہیں کر پاتا لیکن اللہ بار بار معاف کرتا ہے۔ رحمان کی رحمت سب کے لیے ہے، چاہے ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا، اور رحیم کی رحمت خاص طور پر ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ آیات انسان کو ہوپ دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کئی بڑی ہے۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دنیا میں ہر ظلم کا حساب نہیں ہوتا، ہر آنسو کا انصاف نہیں ملتا، لیکن یہ آیت یقین دلاتی ہے کہ آخرت میں مکمل انصاف ہوگا۔ اگر کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، کسی کے الفاظوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے یا کسی نے آپ کو رلایا ہے تو اس کا انصاف اگر ابھی دنیا میں نہیں ہو رہا تو اس کا انصاف آپ کو آخرت میں ضرور ملے گا۔ بس آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو اس کو حساب دینا ہوگا، یا تو دنیا میں یا تو آخرت میں، اور بے شک آخرت کا حساب بہترین ہوگا۔ یہ آیات انسان کو بیلنس سکھاتی ہے، نہ حد سے زیادہ دنیا پر فخر، نہ حد سے زیادہ نا امیدی، کیونکہ آخر کار سب کو اللہ کے سامنے ہی کھڑا ہونا ہے۔ یہ آیات ہمیں ذمہ دار بناتی ہے کہ جو بھی کریں ہم دنیا میں سوچ سمجھ کر کریں، نہ جھوٹ بولیں، نہ دھوکہ دیں، کسی کو ایسے الفاظ بولیں جس سے وہ ہرٹ ہو، کیونکہ ایک دن جواب ضرور دینا ہوگا آپ کو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت ہے۔ یہاں بندہ اعلان کرتا ہے کہ میری عبادت، میرا جھکنا، میرا سہارا صرف اللہ ہے۔ ہم دنیا میں لوگوں سے امیدیں باندھ لیتے ہیں لیکن لوگ تو بدل جاتے ہیں، اللہ نہیں بدلتا۔ یہ آیات سکھاتی ہے کہ اصل سپورٹ سسٹم صرف اللہ ہے۔
پر بہت سے لوگ اس چیز پر بھی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے وہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتے تو مدد مانگنا تو یہ بھی ہے کہ ہم کسی انسان سے پانی بھی نہ مانگیں یا کچھ بھی، یہ بھی تو ایک طریقے سے مدد ہی ہے نا، یہ ہیلپ ہے ایک طریقے سے۔ آپ اس انسان سے مانگ رہے ہیں جو یہ چیز کرنے پر کیپیبل ہے، یعنی کہ وہ انسان، اگر آپ کسی انسان سے پانی مانگ رہے ہیں تو وہ انسان آپ کو پانی دے سکتا ہے، لیکن اگر، کیونکہ وہ زندہ ہے وہ اٹھا کے دے سکتا ہے، لیکن اگر آپ کسی بزرگ کے مزار پر جا کر ان سے دعا مانگیں کیونکہ وہ کیپیبل نہیں ہیں تو ہم ان سے یہ نہیں مانگ سکتے، یہ شرک ہے، کیونکہ وہ زندہ نہیں ہیں، وہ ہمیں نہیں دے سکتے، وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں تک کہ ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، تو وسیلے سے کیوں مانگ رہے ہیں آپ جب وہ کیپیبل ہی نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ اگر ہاں کوئی نیک انسان جو کہ دنیا میں ہو اور وہ آپ کے لیے، آپ ان سے کہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کر دیں، تو ٹھیک ہے، یہ چیز تو ایک الگ بات ہے کہ آپ زندہ انسان سے دعا کرنے کو کہہ رہے ہیں، دعا مانگ نہیں رہے آپ ان سے، کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ پر جو انسان دنیا میں نہیں ہے آپ ان سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ ہے شرک۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہ دعا ہے اور بہت بڑی دعا ہے، کیونکہ سیدھا راستہ خود سے نہیں ملتا، نہ عقل کافی ہے نہ ہی تجربہ۔ ہم روز یہ دعا کرتے ہیں کیونکہ انسان روز بھٹک سکتا ہے، غلط فیصلے، غلط صحبت، غلط خواہشات سب ہمیں راستے سے ہٹا سکتی ہے نا، تو یہ آیت ہمیں ہمبل بناتی ہے کہ یا اللہ ہمیں خود پر نہ چھوڑ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ سیدھا راستہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے، بلکہ وہی راستہ ہے جو انبیاء، صادقین، شہداء اور صالحین نے اختیار کیا۔ یہ راستہ پاپولیرٹی کا نہیں بلکہ اوبیڈنس کا راستہ ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ آیت ہمیں رول ماڈلز دیتی ہے کہ ہم کس کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کا راستہ جن پر تو غضب ہوا اور نہ گمراہ ہوگا۔ یہ آیات نا وارننگ بھی ہے، ایک وہ لوگ جو سچ جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اور دوسرے وہ جو علم کے بغیر چل پڑے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف علم کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے، اور صرف جذبہ کافی نہیں، صحیح رہنمائی بھی ضروری ہے۔ یہ آیت ہمیں بیلنس سکھاتی ہے، علم پلس عمل از ایکول ٹو ہدایت۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت فرمائی ہے، اس لیے ہر ایک کو آمین کہنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں میں اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ بھی، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی۔ آمین اونچی آواز سے کہنا سنت اور صحابہ کرام کا معمول تھا۔ دو ٹوکر